چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ صدق اللہ العظیم۔ عبداللہ بھائی ذرا آواز کم کر دیجیے، تھوڑی آواز سیٹی مار رہا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ رسالت آل رسالت پر ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین، آج چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور چوتھے پارے کا 11واں رکوع، اور 11ویں رکوع میں سورت کے اعتبار سے 192، 193 اور 194 یہ 3 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، جس میں پہلی آیت ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، بے شک تو جسے جہنم میں داخل کرے فقد اخزیتہ، تو تحقیق اس کے لیے رسوائی ہے، وہ رسوا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے سن لیا، ہم نے سنا منادی کی آواز کو، جو ندا دیتا ہے ایمان کے لیے، ینادی للایمان، ایمان کے لیے پکارتا ہے۔ ان آمنوا بربکم، وہ ایمان کے لیے جو پکارتا ہے کیا کہتا ہے؟ ان آمنوا بربکم،
کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں میں موت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما، تو ہمیں دے، وآتنا، تو ہمیں عطا فرما، ہمیں دے، ما وعدتنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولک، اپنے رسول کی معرفت، اپنے رسول کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ یہ مفہومی ترجمہ آپ حضرات نے تینوں آیات کا سماعت فرمایا۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خلقت کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ کیسے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا، دن اور رات کو الٹ پلٹ فرماتا ہے، کبھی دن ہے تو کبھی رات۔ یہ عقل مندوں کے لیے ایک نشانیاں ہیں، یہ سماعت کیا تھا، اور جو لوگ عقل مند ہیں اور یہ جان کر ایمان لائے اللہ پر، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہو کر، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے کروٹوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اب اسی کی تشریح آگے بیان کی جا رہی ہے کہ جو بدعقل ہیں، جو ایمان نہیں لائے، جو یہ نشانیاں دیکھ کر نہیں، ربنا انک من تدخل النار، تو نے ان کو آگ میں ڈالا، وہ آگ کے لائق ہیں، جہنم اور دوزخ کے لائق ہیں، اور جو دوزخ میں گیا وہ رسوا ہے، ذلیل ہے، کوئی بھی عزت والا جہنم میں نہیں جائے گا، جو جہنم میں گیا سمجھ لو وہ ذلیل و رسوا بھی ہے، رسوائی کا عذاب ہے، ذلت کا عذاب ہے جہنم۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے آیات میں یہ بیان فرمایا، اور اسی سے جوڑ کر مضمون کو جاری رکھتے ہوئے یہ بیان کیا، اور جو ایمان لائے وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، دعائیں مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کریم میں دعائیں عطا فرمائیں، یعنی اپنے سے مانگنے کا طریقہ عطا فرمایا، اے مانگنے والوں ہم سے اس طرح مانگا کرو، اور خود اس نے مانگنے کا طریقہ بتا کر مانگنے کی چیزیں بھی بتائیں، کیا مانگو یہ بھی بیان فرمایا رب کائنات نے۔ مغفرت، گناہوں سے بخشش، گناہوں کی معافی، خطاؤں کو مٹانا، اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا میں خود قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے کہ ایسے مانگا کرو۔ ایک جملہ قابل غور یہ بھی ہے کہ جو لوگ کفر کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے جاتے ہیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔
کوئی پرسش کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں جن جن مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کے جملے بیان فرمائے ہیں، ہر جگہ کافر اور مشرک اس سے مراد ہیں، کہیں بھی مومن مراد نہیں۔ لیکن اہل دیوبند نے ان جملوں سے مومن کو بھی مراد لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، کوئی تمہارا ساتھی نہیں، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی، صرف تمہارے عمل تمہارے کام آئیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیں مجھے بتائیے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ ہمارے عمل مقبول ہیں؟ کوئی ہے جو یہ کہے کہ ہمارے عمل مقبول ہیں؟ ہم روتے ہیں سلام پھیر کر استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ کہ مولا ہم سے عبادت میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں معاف فرما۔ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی گارنٹی نہیں لیتا کہ ہم نے یہ جو نماز پڑھی یہ قبول ہے، ہم نے جو قرآن کریم پڑھا یہ قبول ہے، ہم نے یہ جو کلمہ طیبہ پڑھا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، مقبول ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جو چیز مقبول نہیں وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، جو نامقبول ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے، وہ تو ذریعہ نجات ہو جائے۔ آپ کی نامقبول نماز ذریعہ نجات ہو جائے، آپ کا نامقبول جس کا آپ کو پتہ نہیں نامقبول روزہ ذریعہ نجات ہو جائے، آپ کی نامقبول زکوٰۃ ذریعہ نجات ہو جائے، آپ کا نامقبول حج ذریعہ نجات ہو جائے، آپ کے یہ نامقبول اعمال آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو جائیں، لیکن وہ رسول کہ جو ہمیشہ مقبول رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت مقبول ہے، جس رسول کو کوئی نامقبول نہیں کہہ سکتا، وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش نہ کر سکیں، ہماری شفاعت نہ کر سکیں۔ نامقبول تو سفارش کریں اور جو مقبول ہے وہ سفارش نہ کرے، ایسا عقیدہ آپ کا تو ہو سکتا ہے، اہل سنت کا نہیں ہو سکتا۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جن مقامات پر یہ ارشاد فرمایا تمہارا کوئی حامی ناصر نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ظلم کرنے والے کا مددگار نہیں ہوگا، تو وہاں مراد صرف کفار ہیں کہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، وہاں مراد مشرکین ہیں کہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ اولیاء کرام ان کی مدد کریں گے، نہ پیران عظام ان کی مدد کریں گے، اور نہ ہی رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد کریں گے، ان کی سفارش و شفاعت کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، تو یہ آیات یہ جملے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں، مومنوں کے لیے نہیں ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، مومنوں کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر اور بھی سفارشی بیان فرمائے ہیں۔ ہمیں بتایا کہ عالم دین تمہاری سفارش کریں گے، حافظ قرآن تمہاری سفارش کریں گے، تمہارے نابالغ بچے تمہارے یعنی ماں باپ کی سفارش کریں گے، قرآن کریم تمہاری سفارش کرے گا، اولیاء کرام مقبولین بارگاہ تمہاری سفارش کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں،
تو جب یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنے والوں کے گنتی بتائی ہے، تعداد بتائی ہے، نام بتائے ہیں کہ یہ سفارش کریں گے، تو پھر تم کون ہو کہ رسول کہیں کہ یہ سفارش کریں گے اور تم کہو کہ کوئی سفارش نہیں کرے گا؟ تو ہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں الحمدللہ ہماری سفارش کریں گے، تمہارا ایمان نہیں کریں گے تو تمہاری نہیں کریں گے، ہمارا ایمان ہے سفارش کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل اپنے گناہوں کی وجہ سے لوگ پریشان پھر رہے ہوں گے، مارے مارے پھر رہے ہوں گے، ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے۔ اسی پریشانی کے عالم میں کوئی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے گا اور ان سے کہے گا اے ابو البشر، آپ ہم سب کے باپ ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، ہم سے کچھ گناہ ہو گئے ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجئے، آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام منع کر دیں گے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ حضور حدیث پاک بیان کیوں کر رہے ہیں؟ یہ محشر کا نظارہ بیان کیوں کر رہے ہیں؟ یہ محشر کا نقشہ کیوں ظاہر فرما رہے ہیں؟ تو حضرت آدم منع فرما دیں گے، نہیں، آج میں یہ کام نہیں کر سکتا، آج کے لیے کوئی اور ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ یہ جملہ ہے تمام انبیاء کرام کا، اذهبوا الی غیری، جاؤ تم کسی اور کے پاس، میرے سے علاوہ کے پاس جاؤ، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ سے کلام کرتے تھے، کلیم اللہ ہیں آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضور آپ ہماری سفارش کر دیجئے، آپ روح اللہ ہیں، آپ سفارش کر دیجئے۔ آپ کا بھی یہی فرمان ہوگا، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے علاوہ کے پاس جاؤ۔ جب جگہ جگہ ہم جا کر نئی سن چکے ہوں گے، نا امیدی ہمارا دامن پکڑے گی، نا امید ہو چلیں گے، ہم اپنے آپ کو جہنمی سمجھنا ہمارا یقین بن جائے گا، پریشان ہوں گے اس عالم میں کہ کہاں جائیں، اب کس کے پاس جائیں۔ ایسے میں حضور آگے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے سائے میں سجدہ کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اللہ تبارک و تعالی میرے سجدے کو دیکھے گا اور پھر مجھ سے فرمائے گا ارفع راسک، پیارے اپنے سر کو اٹھاؤ، ارفع اٹھاؤ راسک، اپنے سر کو اٹھاؤ، ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھاؤ، سل مانگ توتی عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ میں عرش کے سائے میں سجدہ کروں گا، کسی کو بھی سجدے کی توفیق نہیں ہوگی، کوئی کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی سجدہ نہیں کرے گا۔ اگر محشر میں کوئی سجدہ حدیث میں آتا ہے تو فقط ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ آتا ہے۔ آپ فرما رہے میں سجدہ کروں گا،
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا ارفع راسک سل توتی، سر اٹھاؤ پیارے، مکھڑا دکھاؤ پیارے، سر اٹھاؤ، مانگو پیارے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ محبت دیکھیں، مانگ کیا مانگ پیارے، سر اٹھا، تو تیرا مرتبہ دیکھنے کا دن ہے، تیرا مقام دیکھنے کا دن ہے۔ بہت دنیا میں اپنی امت کے لیے رویا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ تو عطا کیا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ میری امت کو بخش دے، بلکہ فرمائیں گے میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے، یعنی مجھے شفاعت دے دے، جو تو نے جس شفاعت کا وعدہ فرمایا وہ شفاعت مجھے دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی شفاعت عطا فرمائے۔ جاؤ تم جسے چاہو جنت کا حکم دو، جسے چاہو جنت کی اجازت دو، جس کو چاہو تم جنت میں لے جاؤ۔ اے مالک جنت جاؤ، تمہیں اختیار ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پیارے ہم تمہیں عنقریب جو دینے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم عنقریب تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، جب تک کہ تم راضی نہ ہوگے ہم دیتے رہیں گے۔ آج اس دینے کا وعدہ کا وقت آ گیا ہے، لو اب ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم لیتے جاؤ ہم دیتے جائیں گے، لیتے جاؤ ہم دیتے جائیں گے۔ ایسے موقع پر میں عرض کرتا ہوں کہ انداز دیکھو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے یہاں گنتی بیان نہیں کی کہ ہم 1 لاکھ بخشیں گے، 10 لاکھ بخشیں گے، 1 کروڑ بخشیں گے، نہیں، بخشش رضائے مصطفیٰ پر چھوڑ دی، بخشش کا دار و مدار رضائے مصطفیٰ پر چھوڑ دیا۔ پیارے تم لے جاؤ، جب تک تم راضی نہ ہوگے میں بخشتا رہوں گا، میں دیتا رہوں گا۔ اب مثال کے طور پر آپ انداز یوں سمجھیں کہ اگر میں اس محفل میں کسی کو کہوں کہ آپ میرے گھر آئیے، میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں گا، میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں گا اور آپ میرے گھر آئیں، میں نے آپ کو اپنے وعدے پر 1 لاکھ روپیہ دے دیا۔ اب میں یہ نہیں دیکھوں گا یہ 1 لاکھ روپیہ لے کر آپ راضی ہوئے یا نہیں، ہے نا؟ 1 لاکھ روپیہ لے کر آپ راضی ہوئے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ 1 لاکھ کا وعدہ کیا تھا، 1 لاکھ دے دیا، آپ راضی ہوں تو مجھے کوئی مطلب نہیں، ناراضی ہوں تو کوئی مطلب نہیں، وعدہ پورا کر دیا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں اتنے بخشوں گا، اتنے بخشوں گا یا اتنے بخشوں گا۔ اگر اتنا کہتا اور حضور راضی ہو جاتے تو پھر اتنے ہی بخش کر معاملہ ختم ہو جاتا۔ یہاں معاملہ رضا کا ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ کل میرے گھر آنا، میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں دیتا ہی رہوں گا۔ اب آپ آئے میرے پاس، میں نے گھر کا سارا اثاثہ ایک تھال میں لا کر جمع کر لیا، اس میں سے 1 مٹھی آپ کو دیا، دیکھا کہ آپ راضی ہوئے کہ نہیں، دوسرا لپ بھر کر آپ کی جھولی میں ڈالا، دیکھا کہ آپ راضی ہوئے کہ نہیں۔ میں مال کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا کیا جا رہا ہے، میرے جملوں پر غور کریں گے۔ میں اپنے مال پر توجہ نہیں کر رہا، میں اپنے مال کو نہیں دیکھ رہا، اس میں سے کیا کیا جا رہا ہے، ہیرے جواہرات جا رہے ہیں یا سونا چاندی جا رہا ہے یا روپیہ پیسہ جا رہا ہے، میں اپنے مال کو نہیں دیکھ رہا، کون کون جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، بلکہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ راضی ہوئے کہ نہیں، آپ راضی ہوئے کہ نہیں، آپ راضی ہوئے کہ نہیں۔ بس یہی معمہ سمجھ لیجئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے میں تمہیں اتنا دوں گا کہ جب تک تم راضی نہ ہوگے میں دیتا رہوں گا۔ اب ساری امت مصطفیٰ کے دامن میں ہے، اللہ بخشنے پہ آیا ہوا ہے، مصطفیٰ کو امت دیتا جا رہا ہے، بخشتا جا رہا ہے۔
بے نمازی چلے گئے یہ نہ دیکھا کہ کون چلا گیا، بے روزے دار چلے گئے یہ نہ دیکھا کہ کون جا رہا ہے، کوئی بے عمل جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہا کون جا، بلکہ وہ یہ تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، میرا مصطفیٰ راضی ہوا کہ نہیں، میرا مصطفیٰ راضی ہوا کہ نہیں، کون کون جا رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا، کیسے کیسے جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہا، کن کن کی مغفرت ہو گئی یہ نہیں دیکھ رہا، بلکہ یہ دیکھ رہا ہے میرا محبوب راضی ہوا کہ نہیں، میرا محبوب راضی ہوا کہ نہیں، میرا محبوب راضی ہوا نہیں۔ محبوب فرماتے ہیں جب تک ایک رائی کے دانے سے بھی کم حصے والا ایمان رکھنے والا بھی جب تک معاف اللہ نہیں کر دے گا میں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہ سب بیان کرنے کا مطلب ہے یہ ساری حدیثیں بیان کی، اور کہا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ہم اس سے مراد یہ لیں گے کہ کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہم اہل ایمان خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ ہمارا مددگار ہمارا مصطفیٰ ہے، ہمارا مددگار ہمارا غوث اعظم ہے، ہمارا مددگار ہمارا خواجہ ہے، ہمارا مددگار مولا کائنات ہے، ہمارے مددگار حسن و حسین ہیں، ہمارے مددگار اہل بیت اطہار ہیں، ہمارے مددگار اولیاء کرام ہیں، سینکڑوں مددگار ہیں الحمدللہ ہمارے، اور ہماری ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی سفارش ضرور کرے گا، ہماری مغفرت انشاءاللہ یقینی اور لازمی۔ ہم تمہیں مبارک ہو اپنے اعمال پر گھمنڈ کرنا، ہم اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں، ہم مصطفیٰ کی عظمت پر گھمنڈ کرتے ہیں، مصطفیٰ کی شفاعت پر گھمنڈ کرتے ہیں۔ ہمیں تکبر مصطفیٰ جان الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول ہونے پر ہے، ہمارے اعمال کس کام کے ہیں جو ہماری مغفرت کریں گے؟ نہیں، ہمارے تو ہمارے سرکار مدد کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد فرمائیں گے۔ تو کہا ارفع راسک، سر اٹھاؤ۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا سفارش مانگتا ہوں، شفاعت مانگتا ہوں۔ جاؤ ہم نے تمہیں شفاعت دی۔ اب شفاعت کا رنگ دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کو بلائیں گے۔ ابھی جن لوگوں نے منع کر دیا تھا نا جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس، اتھارٹی نہیں تھی شفاعت کی اتھارٹی۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی مل گئی شفاعت کی، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش نہیں بلکہ شفاعت بانٹنا شروع کر دی، شفاعت بانٹنا شروع کر دیا۔ آدم ابھی تک تمہارے پاس شفاعت نہیں تھی، جاؤ تمہارے پاس تمہیں ہم شفاعت دیتے ہیں، اے موسیٰ ہم تمہیں شفاعت دیتے ہیں، اے ابراہیم ہم تمہیں شفاعت دیتے ہیں، اے عیسیٰ ہم تمہیں شفاعت دیتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت عطا فرماتے ہیں، اسی لیے سب کے پاس صرف شفاعت ہوگی، مصطفیٰ کے پاس شفاعت کبریٰ ہوگی، بڑی شفاعت۔ آپ کی شفاعت کا نام ہے شفاعت کبریٰ۔ اے غوث پاک لو ہم تمہیں شفاعت دے رہے ہیں، اے خواجہ ہم تمہیں شفاعت دے رہے ہیں، اے علی ہم تمہیں شفاعت دے رہے ہیں، اے صدیق اکبر ہم تمہیں شفاعت دے رہے ہیں، اے فاروق اعظم ہم تمہیں شفاعت دے رہے ہیں، اے عثمان ہم تمہیں شفاعت دے رہے ہیں۔ تم خود بھی بخشے ہوئے ہو، اور جس کو پکڑ لو جو تمہارے دامن میں آ جائے ہم اس کو بھی بخشتے ہیں، ہم اس کی بھی سفارش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے حافظ قرآن تمہیں تو آؤ، کہاں ہے میری امت کے قرآن کے حافظ؟ آؤ ہم تمہیں شفاعت دیتے ہیں۔ اے علماء کہاں ہیں؟ آؤ ہم تمہیں شفاعت دیتے ہیں۔ اے چھوٹے چھوٹے مرنے والے بچوں جو ماں باپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، آؤ ہم تمہیں شفاعت دیتے ہیں، ہم تمہیں شفاعت دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے اتنی ہزاروں حدیثیں بھری پڑی ہیں شفاعت کی، یہ نظر نہیں آتی؟ ہمارے اعمال بخشوائیں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ان ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ بولنے کو بہت ہے ابھی اس کے اوپر، لیکن نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا، تو انہیں کسی ندا کرنے والے کو بھیجا تھا، مکے میں کوئی اعلان کرنے والا آیا تھا لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی پکارنے والا آیا تھا، اس کی پکار سننے والا ابو بکر کہلاتا ہے، اس کی پکار سننے والے کا نام عمر فاروق اعظم ہے، اس کی پکار سننے والے کا نام عثمان غنی ہے، اس کی پکار کو سننے والے کا نام علی مرتضیٰ ہے، اور سن کر انسنا کرنے والے کو ابو جہل کہتے ہیں، سن کر بے سنا سمجھنے والے کو ابو لہب کہتے ہیں، جھٹلانے والے کو شیبہ اتبا کہتے ہیں، کفاران مکہ کہتے ہیں، مشرکین عرب کہتے ہیں، اور جو ایمان لے آئے تو فآمنا، ان کی پکار کو ہم نے سنا تو وہ انہوں نے ہی نہیں سنا بلکہ مصطفیٰ کی وہ ندا، مصطفیٰ کی وہ پکار آج بھی اس کائنات میں موجود ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ ہم بھی مصطفیٰ کی پکار کر الحمدللہ ایمان لے کر آئے، فآمنا، ہم ایمان لائے۔ ہم بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، فآمنا، بس ہم ایمان لائے، اللہ اکبر، بس ہم ایمان لائے، اپنے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ انا آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، بس ہم ایمان لائے، ہم نے انہیں سچا جانا، ہم ایمان لائے۔ پھر ایمان لانے کے بعد کچھ گناہ ہوئے، کچھ غلطیاں ہوئیں، کچھ سہو ہوئے، تو کیا کہا؟ ربنا فاغفر لنا، ہم ان گناہ پر ہم بضد نہیں ہوئے، اکڑے نہیں، بلکہ روئے گڑ گڑائے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہو تو گئے بخش بھی دے، معاف کر دے، ربنا فاغفر لنا، مانگا کرو، یہ دعا مانگا کرو، نماز کے بعد مانگا کرو، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، جو سیئات ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو خطائیں ہو گئی ہیں، انہیں مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں میں موت عطا فرما۔ اچھا مجھے بتاؤ، اب یہاں بھی وہی جملہ آ گیا جس پر میں نے ابھی پوری بحث کی ہے، کیا ضرورت ہے پھر اچھے لوگوں کے ساتھ موت مانگنے کی، جب اچھے ہے ہی نہیں، اچھوں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، اچھے کسی کام ہی نہیں آ سکتے، تو پھر اچھوں کے ساتھ مرنے کا معاملہ کیا ہے؟ مرنے کا مطلب کیا ہے کہ اچھوں کے ساتھ موت عطا فرما؟ کیا مقصد آیا؟ کوئی مقصد نہیں نا۔ تو پتہ چلا وتوفنا مع الابرار، اچھوں کے ساتھ موت عطا فرما، کہ جب اچھوں کے ساتھ مریں گے، اچھوں کے قریب دفن ہوں گے، تو جب ان پر رحمت کی بارش ہوگی، ہم پر بھی کچھ چھینٹیں آ جائیں گے، ہم پر بھی کچھ چھینٹیں آ جائیں گے۔ اس پر ایک واقعہ سناؤں گا لاسٹ میں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اور اے ہمارے رب دے ہمیں جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اور کیسے وعدہ کیا ہے؟ آپ سے وعدہ کیا ہے، دیکھیے یار، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم سے وعدہ کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم سے وعدہ کیا، اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا، ہم سے جو وعدہ کیا ہے ہمیں وہ دے۔ بتاؤ کیا وعدہ کیا؟ تم سے وعدہ کیا ہے؟ نہیں تو علی رسولک، اپنے رسول کی معرفت سے، اپنے رسول کے ذریعے، اپنے رسول کے وسیلے سے، رسول سے وعدہ کیا ہمارے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی امت کے معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو ذریعہ بنا کر وعدہ کر رہا ہے ہم سے، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ہم ڈائریکٹ مل سکتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ آپ کا ایمان ہوگا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وہ رسول، اپنے رسول کے ذریعے جو اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما۔ یہ وعدہ کہ جو ایمان لائے گا میں قیامت میں اس کو رسوا نہیں کروں گا، میں قیامت میں اسے رسوا نہیں کروں گا، اسے ذلیل نہیں کروں گا۔ ایمان والا ہو اور ذلیل ہو، مصطفیٰ کا غلام ہو اور ذلیل ہو، سچے غلام بن جاؤ تاکہ ذلیل نہ ہو پاؤ، تاکہ ذلیل نہ ہو پاؤ۔
جھوٹے غلام ہیں آپ، جو آج یہاں بھی ذلیل ہیں، جب یہاں ذلیل ہے تو پھر شاید وہاں بھی ذلیل ہوں۔ سچے غلام بنو، سچے غلام بنو۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے پروردگار تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ یہ تو کم ہمت لوگوں کی بات ہے، یہ تو جھوٹے لوگوں کی بات ہے جو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ رب ہو کر وہ وعدہ خلافی، بے شک تو وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ جو تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے، جو وعدے کا خلاف کیا ہے، وعدہ کیا ہے اے اللہ ہمیں اس کا وعدہ خلافی، اس میں وعدہ خلاف اللہ، جبکہ اللہ کے وعدہ خلاف ہو سکتا ہے نہیں، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں یہ جملہ عطا فرمایا۔ تو عزیزان محترم، یہ اس 2-3 آیتوں میں 4 ربنا ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ دعا کرو تو ربنا کہہ کر پکارو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ایسے پکارو اللہ کو 3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ، اور کسی میں آیا کہ 5 مرتبہ، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اب تم اس طرح جب پکارو گے تو آواز آتی ہے لبیک لبیک لبیک، مانگ میرے بندے، مانگ میرے بندے، مانگ میرے بندے، میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں۔ تو ربنا کی بڑی فضیلت ہے۔ جتنی بھی دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں سب ربنا سے آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی صفت رب اپنی صفت رب بہت پسند ہے، تو ربنا کہہ کر پکارا کرو اپنے رب کو، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہ ایک سبق ہے اس کے اندر۔ میں نے کہا تھا یہ آخری ایک واقعہ ذرا سا چھوٹا سا ایک واقعہ سن لیجیے۔ ایک بزرگ تھے، ان بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہی سوال کیا جو ہمارا اعتراض تھا آج کا، کہ کیا لوگ مدینے میں موت مانگتے ہیں، مکے میں موت مانگتے ہیں، خواجہ کی نگری میں موت مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے وہاں موت آئے اور میں جنت البقیع میں دفن ہوں، ارے وہاں تو ان کے عمل ہی، ان کے معاملات ہوں گے، سب ان کے ساتھ ہوگا، کیا مل جائے گا جنت البقیع میں دفن ہو کر؟ کیا بخشا جائے گا؟ کیا فائدہ ہے؟ تو کہیں بھی دفن ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، اس کے عمل اس کے ساتھ ہیں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا اس کا جواب میں تمہیں کچھ موقع پر دوں گا۔ گرمی شدید تھی، تھوڑی دیر کے بعد اور باتیں کرنے کے بعد جب یہ سمجھ لیا کہ ہاں یہ اپنا سوال بھول گیا، تب اپنے کسی ایک شاگرد کو یا مرید کو انہوں نے بلایا، کہا بھئی گرمی ہو رہی، ذرا پنکھا لے کر آؤ، ہاتھ کا پنکھا، کہا پنکھا لے کر آؤ، ذرا پنکھا ہلاؤ، ہمیں پنکھا جھلو۔ بچہ پنکھا لے کر آیا اور ہلانا شروع کر دیا، اپنے استاد کے سامنے ایسے ایسے ہلانا شروع کر دیا۔ وہ بازو میں بیٹھا تھا، سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا بازو میں بیٹھا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کو بھی ہوا لگ رہی ہے؟ بولے جی مجھے بھی ہوا لگ رہی ہے۔ کہا پر یہ تو مجھے کر رہا ہے ہوا یہ تو مجھے کر رہا ہے، آپ کو تو نہیں کر رہا ہے۔ لیکن کہا جب یہ حضرت اس طرح ہلا رہا ہے تو اس کے پنکھا ہلانے سے میرے پاس بھی ہوا آ رہی ہے۔ بولے تیرا جواب ہو گیا، تیرا جواب ہو گیا کہ جس طرح یہ صرف مجھے ہوا کر رہا ہے، لیکن اس ہوا کے ہلانے کا فیض تجھے بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب کوئی خواجہ کی نگری میں دفن ہوگا یا دعا مانگتا ہے، خواجہ کے قبرستان میں دفن ہوگا یا جنت البقیع میں دفن ہوگا، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے، تو جب وہ بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے چھینٹے جنت البقیع پہ بھی پڑتے ہیں، جنت البقیع پہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ان گناہگاروں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وتوفنا مع الابرار،
اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اچھے لوگوں میں موت عطا فرما، اچھوں کے ہی کسی کے پاس ہمارا مدفن بنا، تاکہ کل انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، معاف فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، کیا بات ہے، سبحان اللہ، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔